فطرت الہندوستان جو کہ بلوچستان میں کافی عرصے سے برپا ہے. یہ فطرت الہندوستان جو ہے اس کو انڈین پراکسی بھی کہا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا پراکسی وار لڑ رہا ہے. تو یہ 8-9 ملک ہیں جنوبی ایشیا میں، اس پہ واحد ہے کہ ہندوستان ہی ہے جو ہمیشہ اپنے انسپشن کے ٹائم سے ہی پراکسی باز کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے خلاف سپانسر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. 70s میں، لیٹ 60 اور ارلی 70 میں انڈیا نے ایک نئی تاریخ پیدا کی، تاریخ رقم کی پراکسی کے حوالے سے، جب اس نے مکتب بانی کے 1 لاکھ سے زیادہ ممبران کو تیار کیا. اس سے پہلے پراکسی جو ہوتی ہے وہ انڈیویجول یا گروپ کی شکل میں آتی تھی، چند درجن، چند سو، چند ہزار، دیٹس آل. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ڈاکٹر قادر بخش بلوچ آزاد ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم سے آج فطرت الہندوستان جو کہ بلوچستان میں کافی عرصے سے برپا ہے اس کے بارے میں، اس کے سپانسرشپ، اس کی آؤٹ ریچ، اس کے غرض و مقاصد اور اس کو کیسے ڈیل کرنا چاہیے، کچھ سفارشات، اس انداز میں میری بات چیت ہوگی آج کا ویلاگ. یہ فطرت الہندوستان جو ہے اس کو انڈین پراکسی بھی کہا جاتا ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں انڈیا پراکسی وار لڑ رہا ہے. پراکسی وار پولیٹیکل سائنس میں کسی در پردہ جنگ کو کہا جاتا ہے، جو کوئی ملک اپنے رائیول کنٹری کے ساتھ انڈائریکٹلی کوئی کنفلکٹ انیشیٹ کرتا ہے کسی اور ملک کے ذریعے سے، کسی اور آرگنائزیشن کے ذریعے سے، یا کسی نان اسٹیٹ ایکٹرز کے ذریعے سے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اپنے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو پورا کرنے کے لیے بلوچستان میں کبھی افغانستان کو یوز کرتا رہا ہے. آج کل وہ نان اسٹیٹ ایکٹر جو ہیں، جس کو ہم BLA، BLF اور اس طرح کے اور سیپریٹسٹ موومنٹ، جس میں TTP بھی ہے، داعش ہے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ پراکسی ہے انڈیا کی، کیونکہ انڈیا ان کو پلاننگ میں، فنانسنگ میں، فیسیلیٹیشن میں اسپانسر کر رہا ہے. ہم جب ساؤتھ ایشیا کے اندر، جنوبی ایشیا کے اندر پراکسی وار کی تاریخ پہ نظر ڈالتے ہیں تو یہ 8-9 ملک ہیں جنوبی ایشیا میں، اس پہ واحد ہے کہ ہندوستان ہی ہے جو ہمیشہ اپنے انسپشن کے ٹائم سے ہی پراکسی باز کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک کے خلاف سپانسر کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے. جب ہندوستان اور پاکستان 2 علیحدہ مملکتیں وجود میں آئیں تو ہماری ایگزسٹنس کے خلاف اس سب سے پہلے پراکسی وار افغانستان سے شروع کی، جہاں اس نے افغانستان کو، ایک اور ملک تھا، اس کو ہمارے خلاف اپنے مقاصد کے لیے ڈپلومیٹیکلی، پولیٹیکلی انگیج کیا. اور جو فیمس آپ پختونستان ایشو کی سمجھتے ہیں، وہ بیسیکلی ایک قسم کی پراکسی وار تھی جو انڈیا وایا افغانستان ہمارے ساتھ لڑ رہا تھا. اور وہ پراکسی وار بہت جلدی پولیٹیکل کے بعد یا سوشل پولریفیکیشن کے علاوہ وہ فزیکل وار میں بھی کنورٹ ہوئی تھی، فقیر اپ اے پی کے ذریعے سے بنو اور اس علاقے میں. اور یہی وہ ٹائم ہے جب ہم نے کلات اسٹیٹ کو پاکستان نے انیکس کیا، تو کلات کا جو امیر تھا یا خان تھا، اس کا بھائی پرنس کریم آغا خان، اس نے جا کر افغانستان میں پناہ لی، اور افغانستان میں انڈیا کی بیہست پہ اس کو بھی انہوں نے سپورٹ کیا، اس کی انسرجنسی کو بلوچستان کے اندر. تھوڑا سا گزرا 70s میں، لیٹ 60 اور ارلی 70 میں انڈیا نے ایک نئی تاریخ پیدا کی،
تاریخ رقم کی پراکسی کے حوالے سے جب اس نے مکتب بانی کے 1 لاکھ سے زیادہ ممبران کو تیار کیا. اس سے پہلے پراکسی جو ہوتی ہے وہ انڈیویجول یا گروپ کی شکل میں آتی تھی, چند درجن, چند سو, چند ہزار, دیٹس آل. یہ مکتب بانی جو ہے اس کو اس نے ٹیررسٹ سے ایک فل فلیج ملٹرائز آرگنائزیشن میں تیار کیا. یہ ایک ایسی پراکسی تھی جو ملٹرائز آرگنائزیشن تھی. اور اسی مکتب بانی نے مشرقی پاکستان میں اپنے ساتھ ایسٹ بنگال رائفل کو, ایسٹ پاکستان رائفل کو, چٹاگانگ رائفل کو, ان فورسز کو جو پاکستان کی ڈیفنس فورسز کا حصہ تھیں, ان کو اپنے ساتھ انسٹیگیٹ کیا, شامل کیا, اور فائنل کیا ہوا, پاکستان 2 لاکھ ہوا اور ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا. 80s میں ہمیں پھر انڈیا نظر آتا ہے جو سری لنکا کے خلاف تامل جو قوم تھی اس کو بھارتا ہوا نظر آتا ہے. انڈین صوبہ تامل ناڈو جو ہے وہاں سے انہوں نے ELTT کی بنیاد رکھی, اور وہ ELTT انہوں نے لانچ کی کہاں, سری لنکا میں, جہاں سنہالی گورنمنٹ تھی. اس ELT نے سوسائڈ بمبنگ میں انتہا کی پرفیکشن دکھائی, نئی تاریخ رقم کی, نئے انہوں نے ٹریڈیشن چھوڑی ہیں. جو ریکارڈڈ ہسٹری ہے ELTT کی, تو اس میں ہمیں 386 سوسائڈ بمبر نظر آتے ہیں. اور ہر سوسائڈ بمبر وہ سٹارٹ بھی فیمیل سے کیا انہوں نے, پھر اس نے فیمیل بھی ہیں, میل بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, لڑکے بھی ہیں, جوان ہیں, سارے شامل تھے. یہ الگ بات ہے. اور اس ELTT کو راجیو گاندھی نے کنفیس کیا تھا کہ ہم اس کو مارلی پولیٹیکلی سپورٹ کر رہے ہیں. اور پھر کیا ہوا, راجیو گاندھی خود بھی اسی ELTT کا شکار ہوا, اس کے سوسائڈ بمبنگ کا شکار ہوا. اور اسی طریقے سے سری لنکا کا وزیر اعظم بھی اس کا شکار ہوا. یعنی کہ یہ وہ تنظیم تھی, پراکسی تھی, جس نے 2 ہیڈ آف اسٹیٹ کی جان لی. ہمیں پچھلے کچھ عرصے میں بلوچستان کے اندر انڈین پراکسی کافی انٹینسیفائڈ نظر آتی ہے, کافی وائڈلی سپریڈ نظر آتی ہے. شروع میں جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ بلوچستان میں جو انڈین پراکسی تھی وہ وایا افغانستان آتی تھی, اور افغانستان میں ان کو پناہ ملتی تھی جو افغانستان کے باغی تھے, بلوچستان سے پاکستان کے باغی تھے, پاکستان کے خلاف, اسٹیٹ کے خلاف جو آپریٹ کر رہے تھے, جیسے پرنس کریمہ خان کے علاوہ بہت سے اور بھی لوگوں کے نام آتے ہیں. اور فیمس نام خیر بخش مری کا ہے, جو اپنے قبیلے کے کافی جنگجوؤں کے ساتھ جا کے افغانستان میں بسا تھا, اور پھر ڈاکٹر نجیب کی مرنے کے بعد ارلی 90s میں وہ واپس آیا تھا. انفیکٹ بلوچستان کیوں چنا ہے اس نے, سوچنے کی بات یہ ہے, بلوچستان میں کون سی ایسی بات ہے جس وجہ سے انڈیا جو ہے اس کو اپنی پراکسی کے لیے پرائم لوکیشن سمجھتا ہے. وہ بیسیکلی اس کی جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے, اس کی جیو اکنامک امپارٹنس ہے, اس کی جیو پولیٹیکل ریلیونس ہے, اور اس کے لوگ ہیں بلوچستان کے جو چاروں صوبوں میں پائے جاتے ہیں کثرت سے. کیونکہ یہاں کی کوئی بھی موومنٹ جو ہے, اس طرح کی موومنٹ پراکسی بار جو ہے, وہ اسٹریٹجیکلی, اکنامکلی, پولیٹیکلی, سوشلی ہر لحاظ سے پاکستان کو امپیکٹ کرتی ہے. اور اس کا بیسک جو پرپز ہے وہ ہے انسٹیبلٹی کریٹ کرنا. وہ انسٹیبلٹی پاکستان میں پولیٹیکل بھی ہو سکتی ہے, وہ اکنامک انسٹیبلٹی بھی ہے, وہ سیکورٹی انسٹیبلٹی بھی ہے. اور یہی انسٹیبلٹی جو ہے وہ مل کر اوور آل پاکستان کو ڈینٹ لگاتی ہیں, پاکستان کی جو سیکورٹی ہے یا سوورنٹی ہے اس کو چیلنج کرتی ہیں. مثلا اس کی جو اس کی ملٹری انسٹیبلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں اس طرح کی شورش کریٹ کر کے پاکستان کی فورسز کو ڈرا کرنا, اپنی طرف توجہ دینا. وہ فورسز جن کا پرائمری ٹاسک ایسٹرن بارڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے وہ ادھر انگیج ہو جائیں. ابھی آپ کی دیکھو نا مائی کنفلکٹ میں ریسنٹلی جب ایسٹرن سائڈ پہ کنفلکٹ ہوا تو ہماری فورسز جو بلوچستان میں تھیں وہ بلوچستان میں ہی رہ گئیں, جو کے پی میں تھیں فطرت الخوارج کے خلاف وہ کے پی میں رہ گئی کیونکہ وہ ادھر انگیج تھیں آلریڈی. اور اس دوران بلوچستان نے بھی اور کے پی میں بھی فطرت الہندوستان اور فطرت الخوارج کی سرگرمیاں بہت زیادہ ایکسلریٹ ہوئی تھیں تاکہ یہ وہاں سے ہل نہ پائیں. اسی طریقے سے اکنامک انسٹیبلٹی کیا ہے کہ اس میں کاسٹ آف وار اتنی ہو جائے پاکستان کے اوپر, پاکستان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جائے. نمبر 1. نمبر 2 کاسٹ کیا ہے, وہ اس کی
مائنز اینڈ منرل ہیں. دیٹ از اے سورس آف انکم, سورس آف ریونیو جنریشن فار پاکستان اینڈ بلوچستان. اگر وہ مائن اینڈ منرل کو آپ پیسفل انوائرمنٹ نہیں دیں ایکسپلائٹ کرنے میں, ایکسپلور کرنے میں, تو کیا ہوگا, وہاں انویسٹر نہیں آئیں گے. وہ انویسٹر نہیں آئیں گے تو پاکستان کو اور بلوچستان کو اس کا ریونیو نہیں ملے گا. جب ریونیو نہیں ملے گا تو وہ پاکستان کے ایکسچیکر کے اوپر اوور برڈن ہوگا, کیونکہ اس کے پاس نیا ریونیو آ نہیں رہا ہوگا. اندر جس نے اس کو بہت ہی ایکسیلریٹ کیا ہے وہ سی پیک کا انٹروڈکشن ہے. سی پیک جب 2013-14 میں پلان ہو کے انٹروڈیوس ہوا, اس کے بعد آپ دیکھیں یہ جو بی ایل اے ہے, یہ بی ایل ایف ہے, اور باقی آرگنائزیشنز ہیں, وہ آپس میں جائنٹ ہینڈ کر کے ادھر آپریشن شروع کر دیا انہیں. اگر آپ بلوچستان کے اندر انسرجنسی کی تاریخ اٹھائیں تو وہاں پر جو مین بلوچ ڈومیننس ایریا تھا وہ ایسٹرن بلوچستان میں, مرری بگٹی ایریا, ڈیر امراض, جبالی, سوئی, یہ ایریا, اور شروع کی تاریخیں وہاں چلا کرتی تھی. اور ساتھ ہی یہ کہتے ہیں کہ 2006 کے بعد جو انسرجنسی بڑھی ہے وہ بیسیکلی نواب اکبر بھٹی کی شہادت کے بعد بڑھی ہے. اگر یہ اس کے بعد بڑھی ہے تو پھر وہاں پر ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کا جو سینٹر آف گریوٹی ہے اس پراکسی وار کا, وہ ایسٹرن ڈسٹرکٹس آف بلوچستان میں نہیں ہے بلکہ صدرن بلوچستان میں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہاں سی پیک ہے, وہاں سی پیک کا منصوبہ, وہاں 700 کلومیٹر کی لمبی کوسٹل ہائی وے ہے, وہاں گوادر پورٹ ہے جسے دنیا کے ساتھ بلیو اوشن ٹریڈ کرنا ہے, اور وہ گوادر جو چاہ بہار جس کو انڈیا آپریٹ کر رہا ہے اس کو ایک چیلنجنگ کمپیٹیٹر کے طور پر جو ہے نا وہ کمپیٹ کر رہا ہے. تو ان سب کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی پوری شفٹنگ جو ہے فطرت الہندوستان کی انڈین نے صدرن بلوچستان میں کر دی. اور ساتھ ہی ایک اور جو ایجنڈا انہوں نے اس پہ رکھا تھا وہ تھا کہ اس علاقے میں جو ریجنل کنفلکٹ اور ٹینشن ہے وہ بھی کریٹ کریں. یعنی پاکستان کی ٹینشن اور کنفلکٹ ود ایران, پاکستان کی ٹینشن اور کنفلکٹ ود افغانستان, کیونکہ یہ جو ٹیررسٹ ہیں یا فطرت الہندوستان ہے, جب یہ بارڈر سے کراس جائیں گے تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہمارے پاس کیوں آئے. جس طرح یہ وہاں جاتے ہیں تو ان کے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ بھی ان کی مہمان نوازی میں ان کے پاس آتے ہیں, جس سے جو نیبرنگ کنٹری ہمسائے ہیں وہ شکوک میں شکار ہو جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے خلاف جو آپریشن ہو رہا ہے, ہمارے خلاف جو ہمارے اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو نیبرنگ کنٹری اسپانسر نہیں کر رہی. آپ دیکھیں ہمارا جو سسپیشن اور ڈاؤٹس تھے وہ اتنے بڑے ایران کے ساتھ کہ ہم نے 2024 کے شروع میں فروری میں یاد ہوگا کہ انہوں نے ہمارے علاقے میں شیلنگ کی, ہم نے ان کے علاقے میں نیکسٹ ڈے شیلنگ کی جہاں ہم نے کافی فطرت ہندوستان کے بندے مارے. اور انٹرسٹنگلی وہ بندے تھے جو وہاں ہائیڈ آؤٹ میں تھے سیستان میں اور بلوچستان میں, ایرانی سیستان اور ایرانی بلوچستان میں. اور وہ بعد میں ایرانی جو اسٹیٹ میڈیا ایجنسی ہے اس نے کلیم کیا کہ وہ سارے کے سارے بلوچستان کے تھے. اور جب ہم نے ریکارڈ چیک کیا تو ان میں سے میجارٹی وہ تھے جو کہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں تھے, اور ان میں چند وہ بھی تھے جس کا ماہرنگ بلوچ جو ہے نا فوٹو اٹھا کے پھرتی تھی کہ یہ پاکستانی افواج نے جو ہے نا یہ غائب کر دیے ہیں. تو ایکچولی وہ غائب نہیں ہوئے تھے, اس طرح کے بہت سے ہیں جو فطرت الہندوستان کی ٹیم کا حصہ بن چکے ہیں, اور یہاں پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ پاکستان فورسز جو ہے سیکورٹی فورسز وہ انہیں اٹھا کے لے گئی ہے, وہ مسنگ پرسن کی لسٹ میں ہے. اچھا اب دیکھیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ بلوچستان کے اندر فطرت ہندوستان جو ہے وہ ریئل سینس میں ہندوستان سپانسر ہے, تو لوگ ہم سے ثبوت پوچھتے ہیں. بہت سے دیر آر 100 نہیں thousands آف ایونٹ ہیں جو انہوں نے کی ہے لا اینڈ آرڈر کو ڈسٹرب کرنے کے لیے, جس میں لیبرر کو مارا گیا ہے, شناختی کارڈ دیکھ دیکھ کر نان بلوچوں کو, سندھیوں کو, سرائکیوں کو, پنجابیوں کو مارا گیا ہے. ایون باربر شاپ پہ ایون جو اس کے ماربل فیکٹری کی وہ کانوں میں کوئلے کی کانوں میں مزدور کام کرتے ہیں ان کو مارا گیا ہے, بینک ملازمین کو, ریٹائر فوجیوں کو, پولیس والوں کو, گورنمنٹ ملازمین, انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. مقصد یہ تھا کہ خوف کریٹ کر دیا جائے, اور بلوچستان میں جو دوسری ایتھنک گروپس کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ یہاں سے چھوڑ جائیں, تاکہ ایک ایسی سچویشن ہمارا جو کہ اسٹیٹ کو گورن کرنا مسئلہ بن جائے. انہوں نے یہاں سے بینک بھی لوٹے ہیں اور کنسسٹنٹ لوٹے, کل بھی لوٹا ہے انہوں نے مستونگ میں ایک بینک. اس کے علاوہ رینسم اور ایکسٹارشن کی منی انہوں نے بہت سی حاصل کی ہے. یہ وہ ذریعے تھے جن سے نہ صرف یہ اپنی فائنانشل سپورٹ کر رہے تھے بلکہ
خطے کے اندر یعنی بلوچستان کے اندر اس کی گورنمنٹ کی ریٹ کو بھی چیلنج کر رہے تھے, اتھارٹی کو بھی ایویڈ کر رہے تھے یا اتھارٹی کو ایروڈ کر رہے تھے. آپ کو یاد ہوگا 2016 میں سرونگ نیول کمانڈر تھا کلبھوشن, جس کو ہم نے پکڑا اور اس نے کنفیشن سٹیٹمنٹ دی کہ ہاں میں باقی تھا انڈین راک ایجنٹ ہوں اور میں یہاں آپریٹ کر رہا تھا بلوچستان میں اور کراچی میں. اسی طریقے سے اس کے ہم نے وہ جو ڈوزیئر تھے وہ ہم نے سیکورٹی کونسل میں, یو این او میں اور ایون آئی سی جی میں بھی پیش کیے, جہاں کسی نے ان کو چیلنج نہیں کیا. اچھا, یہ اپنے آپریشن کے ساتھ ساتھ ایکسٹینسو سائیکولوجیکل وارفیئر بھی کر رہا ہے. اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو یہ لوکل ہے ان میں خوف و ہراس پیدا کرنا, دوسرا جو ینگ یوتھ ہے اس علاقے کی اس کے ہارٹ اینڈ مائنڈ پہ حملہ کرنا, اس کو افیکٹ کرنا. وہ یہ سمجھے کہ ان کے جو بلوچ سو کال یہ جو ٹیررسٹ ہیں بی ایل اینڈ بی ایل ایف, یہ تو ان کے لیے ان کے محسن ہیں جو ان کو آزادی کی طرف لے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ ان کے انٹرسٹ کا خیال کر رہے ہیں. سو دیٹ از سم تھنگ جو کہ بہت ڈینجرس ہے. اور یہ آپ کو یاد ہوگا 2-3 سال پہلے یورپین یونین نے ایک ڈس انفارمیشن لیب کے نام پہ ایک ڈاکومنٹری شائع کی تھی, جس میں انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے 265 فیک میڈیا آؤٹ لیٹ آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو کہ انڈیا سے آپریٹ ہیں, اور ان سب کا جو فوکس تھا وہ پروپیگنڈا وار تھی اگینسٹ پاکستان, چائنا اور ان دونوں کی کوآپریشن ان بلوچستان. اور وہ اپنے جو ان کے سو کالڈ ملیٹنٹ تھے جس کو ہم فطرت ہندوستان کہتے ہیں, ان کو ہیرو بنا کے پیش کرنا. اس کے علاوہ 10 کے قریب جو ہے وہ فیک این جی او بھی انہوں نے آئیڈینٹیفائی کر کے بتائی تھیں یورپین یونین نے. وہ این جی او جو بلوچستان میں چیریٹی کا کام کر کے آگے آ رہی تھیں اور انڈر گراؤنڈ وہ اسی فطرت ہندوستان کو سپورٹ کر رہی تھیں, فیسیلیٹیٹ کر رہی تھیں, فنڈنگ کر رہی تھیں اینڈ سو آن. اب دیکھیں اس انڈیا نے صرف بلوچستان میں نہیں, اس کا ایک نیچر بن چکی ہے کہ ہر جگہ اس نے ٹیررزم کرنا ہے. کینیڈا آپ کو یاد ہے, وہاں اس نے سکھ رہنما کو جا کے مارا, امریکہ میں اس کو مارنے کی کوشش کی, آسٹریلیا میں مارا, یو کے میں مارا, کہاں کہاں نہیں. اسی طریقے سے ہمارے جو بی ایل اے کے تھے اسی طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو 2018 میں ہمیں یاد ہوگا کراچی میں چائنیز ایمبیسی پہ اٹیک ہوا تھا. وہ چینی ایمبیسی پہ جو باسط تھا جس نے اٹیک کیا تھا اس کی خالہ پرسوں پکڑی گئی ہے. اس کے پاس ایون یہ سٹار لنک کے جو ہے وہ ریسیور بھی ملے ہیں اور اس کے پاس لیپ ٹاپ بھی ملے ہیں جو کہ بی ایل اے کو کی کمیونیکیشن نیٹ ورک میں کام آ رہے تھے. وہ اس کی خالہ ہے جو پکڑی گئی ہے, اسی باسط کی جو انڈین ایمبیسی پہ اٹیک میں شامل تھا. اسی طریقے سے 2019 میں یاد ہوگا آپ کو گوادر میں پی سی ہوٹل جو ہے اس پہ چائنیز انجینئر تھے, بزنس مین تھے, ان پہ حملہ کیا گیا. 2020 میں یاد ہوگا کراچی اسٹاک ایکسچینج کو اٹیک ہوا. اس کا میسج کیا دینا تھا کہ پاکستان کا جو ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے, اس کا جو اکنامک ہب ہے, پاکستان کا اوور آل اکنامک ہب جو اسٹاک ایکسچینج گنا جاتا ہے, سمبل ہے, وہ بھی محفوظ نہیں ہے ہمارے ہاتھ سے. پھر ابھی ریسنٹلی اسی مئی میں 2025 میں مارچ میں یاد ہوگا وہ جعفر ٹرین ایکسپریس کا انسیڈنٹ ہوا جس میں سویلین معصوم لوگ مارے گئے. خزدار سکول کا مئی کے مہینے میں انسیڈنٹ ہوا جہاں اے پی ایس جو ہے وہ اسی طرح کا اے پی ایس تھا جس طرح فطرت الخوارج نے 2014 میں اے پی ایس پشاور میں میسکیئر کیا تھا. آلموسٹ یہ اسی لائن پہ تیار کیا گیا تھا. پھر اسی مہینے مئی کے مہینے میں انہوں نے منگوچر سٹی پہ, آئسولیٹڈ سٹی ہے جس پہ انہوں نے جا کر کچھ لمحوں کے لیے اپنے ٹیررسٹ کے ذریعے سے کنٹرول کیا. وہاں پر سرکاری دفاتر کو آگ لگائی اور بینکوں کو لوٹا, لوگوں کو مارا, کوئی 2-4 گواہ کیے اور پھر بھاگ گئے جب سیکورٹی فورسز آئے. کل مستونگ میں جو ہوا ہے اگین وہ آئی اوپنر ہے. اس کا مطلب یہ وہ رک نہیں رہے, ان کو جہاں موقع ملتا ہے, جہاں کہیں آئسولیٹڈ جگہ ملتی ہے. بلوچستان بہت بڑا ہے, بہت بڑا ہے, 44% آف ایریا پاکستان کا ہے, اور اس کو سیکیور کرنے کے لیے آپ کو بہت زیادہ فورسز چاہیے اور بہت آپ کو پلان طریقے سے ان کو کاؤنٹر کرنے کی ضرورت ہے.